नाज़रीन, पाकिस्तान तालिबान के साथ मुज़ाकरात में बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है, और वो बड़ी कामयाबी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर ये कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान हो या टीटीपी, दोनों को घेरे में कर लिया है, उनका घेराव कर लिया है, और दहशत गर्दी का चैप्टर अब क्लोज़ है। यानी कि टीटीपी का जिन जो है वो बोतल में बंद करके उसको आग लगा दी जाएगी, ये तय हो गया। ये फाइनल है, इसकी प्लानिंग है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने अपने तय फाइनल नहीं किया, बल्कि इसमें पूरी दुनिया को ऑन बोर्ड लिया है। वो कैसे लिया है, आखिर ये कामयाबी को मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा, ये सारी बातें। और फिर ये कि इसमें भारत को कितनी कहाँ कहाँ सुबकी उठाना पड़ रही है, और भारत के पीछे लगे हुए जो अनासर हैं उनके साथ क्या चल रहा है, उनके हालात क्या हैं, इन सारी तफसीलात के साथ मियां ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो 4 रोज़ से मुज़ाकरात इस्तांबुल में चल रहे हैं, इन मुज़ाकरात को इस्तांबुल में ले जाना भी पाकिस्तान की पहली कामयाबी थी, क्योंकि कतर में बैठ के शायद पाकिस्तान अपने मकासद को उस तरह से आगे ना बढ़ा पाता जिस तरह से वो इस्तांबुल में अपने मामलात को आगे बढ़ा पाया है। और फिर ये कि इन मुज़ाकरात में भारत का जो बैकग्राउंड पे चेहरा है वो भी पूरी दुनिया के और ख़ास तौर पे जो इस वक्त सालस है उनके सामने खुल के आ गया है। वो ऐसे आया है कि ये मुज़ाकरात जब इसका राउंड होता रहा तो इसमें कंधार की तरफ से जाने वाली कॉल जो है वो इन मुज़ाकरात को डिसरप्ट करती रही, और कंधार का जो राब्ता था वो इस्टेब्लिश हुआ है क्योंकि वहाँ बैठे हुए इंटेलिजेंस के लोग हैं, और तुर्की की इंटेलिजेंस के चीफ भी वहाँ बैठा हुआ है। तो उन सबको पता था कि ये कौन कहाँ से कॉल हो रही है और किसका राब्ता हो रहा है, जिसके बाद ये मसाइल बन रहे हैं। तो बड़ा उसमें सीधी सी बात सामने आई, वो ये कि इंडिया से राब्ता होता था कंधार, और कंधार से फिर मैसेज जाता था इस्तांबुल, और वहाँ पे वो किसी ना किसी मामले में कोई ना कोई नाजायज़ और फजूल किस्म का मुतालबा सामने रख के उन मुज़ाकरात को वो डिसरप्ट करते थे, ख़राब करते थे। लेकिन इसमें जो पाकिस्तान ने जो निकाला है वो क्या है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि ये जो बात आ रही है सामने कि कतर जो है वो सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, टीटीए को, तो ये बात किसी हद तक ठीक है, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। लेकिन इसका मतलब क्या है, मैं अब आपको इसका मतलब समझाता हूँ। जो लोग इतनी सी बात पे खुश होने की कोशिश कर रहे हैं उनकी उम्मीदों पे औस पड़ जाएगी जब मैं आपसे ये बात आपको बता रहा हूँ कि ये जो कतर है, ये आपको पता है कि ये किसका फ्रंट है, किसका फ्रंट मैन कह ले, वो किसका, वो अमेरिका का है। तो अगर कतर कोई उसमें अपना एजेंडा लेके आ रहा है तो दरअसल वो अमेरिका का एजेंडा है। 1 मिनट के लिए हम यहाँ ठहर के ये तसव्वुर कर लेते हैं कि यहाँ इन मुज़ाकरात में अमेरिका अपना कोई रोल ढूंढ रहा है, तो ठीक है, वो तो ट्रंप भी कह चुका है कि मैं ये पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान के दरमियान जो एक कन्फ्लिक्ट है इसको ख़त्म कराने जा रहा हूँ। अगर कल को अमेरिका का रोल इसमें आ जाता है तो माइनस कौन होगा? क्या मोदी और भारत उसमें रहेंगे? पहले नंबर पे तो वो माइनस, और दूसरे नंबर पे अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा करीब है या उसको अफ़गानिस्तान ज़्यादा अजीज़ है? उसने अफ़गानिस्तान से क्या निकालना है? पाकिस्तान के साथ तो उसके बहुत से इन दिनों मामलात हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ फिर पाकिस्तान और अमेरिका ही होंगे, बाकी सब माइनस। ये है एक पहलू। अब दूसरा कि पाकिस्तान को वहाँ पे कामयाबियाँ क्या मिली हैं। एक तो मैं आपको बताऊँ कि इन मुज़ाकरात में सिर्फ पाकिस्तान फ्रीक नहीं है, इस साइड से हमारे साथ इस वक्त तुर्की भी फ्रीक है। तुर्की इसलिए फ्रीक है कि तुर्की एट ए टाइम इस दहशत गर्दी का मुतासर रहा भी है, मुतासर है भी, मुतासरा फ्रीक भी है, और फिर ये कि वो कुछ जगहों पे जहादी तंजीमों के साथ जुड़ा भी हुआ है। तो इसलिए उसको एक तो इस पूरी साइंस का बड़ी अच्छी तरह पता है, ये जो दहशत गर्दी की टेरर साइंस है, ये जो टेरर नेटवर्क है, उसको बहुत अच्छी तरह से पता है। पाकिस्तान ने ये साबित करने में कामयाब हो गया कि अफ़गानिस्तान जो है वो पूरी दुनिया का टेरर हब है। ये है पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी। इस्तांबुल में मुज़ाकरात ले जाके पूरी दुनिया को उसमें शरीक करके, और ये जो तालिबान है उनको बार बार एक्सपोज करके
کیونکہ پاکستان کا تو کوئی چھپا ہوا ہڈن کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں ہے. وہ تو سیدھی سی بات کرتا ہے کہ بھئی آپ اس دہشت گردی کو روکیں. کس دہشت گردی کو؟ جو آپ کے ملک سے ہو رہی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ملک میں جو لوگ ہیں وہ دہشت گردی کر رہے ہیں تو آپ ان کو روکیں. ہم آپ کی مدد اس لیے تو نہیں مانگ رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک سے دہشت گردی ہو رہی ہے, یعنی کہ افغانستان سے ہو رہی ہے. ایک دہشت گرد جو ہے ٹی ٹی پی کا, اس کے ساتھ 10 بندے افغانستان کے ہیں. اور یہ بات جو ہے یہ فیکٹس کے ساتھ پاکستان نے تو وہاں ڈوزیئر دیا ہے. ڈوزیئر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ انٹیلیجنس رپورٹس دی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے, اور وہ رپورٹس جو بہت سے ثبوتوں کے ساتھ ہیں کہ یہ ہیں آپ کے لوگ افغان جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ ان کے ایک وزیر نے جو ابھی بیان دیا ہمارے اپنی طرف سے ہماری برابری کرنے کے لیے, یہ دراصل یہ برابری کا معاملہ آیا کہاں سے؟ یہ انڈیا نے ان کے ذہن میں ڈالا ہے کہ آپ ان کے ساتھ برابری کے ساتھ بات کریں. اس نے کہا کہ اب اگر پاکستان کی طرف سے کوئی ریٹیلیشن ہوتی ہے یا کوئی سٹرائک ہوتی ہے تو ہم اسلام آباد پہ حملہ کریں گے. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اسلام آباد پہ حملہ کرنے کی کوئی صلاحیت طالبان کے پاس, افغان طالبان کے پاس نہیں ہے. تو پھر وہ کیسے حملہ کریں گے؟ یعنی کہ وہ دہشت گردی کا حملہ کریں گے, یعنی کہ وہ اپنے اصل ہتھیار کو استعمال کریں گے. یہ ہے, اس سے ایکسپوز ہوا ہے یہ جو افغانستان, اور افغانستان تو میں نہیں کہوں گا, افغانستان کے طالبان جو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ مٹھی بھر ہیں. میکسیمم کتنے ہوں گے؟ 12,000, 15,000, 16,000, اس سے زیادہ نہیں ہیں. تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پورے ملک کو بدنام کر کے رکھا ہوا ہے. اور عجیب و غریب اس ملک کے بارے میں جو دعوے, اور وہ اب وہاں کے لوگ اٹھ کے ان کی تردید کر رہے ہیں. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایسے نہیں ہیں, ہم دنیا میں رہنے والے ہیں, ہم دنیا کی مہذب لوگ ہیں, ہماری تہذیب بہت پرانی ہے. یہ جو جنگلی کچھ لوگ لڑاکے یہ آگے ہیں, اور یہ لڑاکے ہی نہیں ہیں, یہ بطہ خور بھی ہیں. اب پاکستان سے پیسے مانگتے ہیں, امریکہ سے پیسے مانگتے ہیں. ان مذاکرات میں ان کی جو سب سے بڑی شرط رہی, جس کو انہوں نے ٹرمپ کارڈ کے طور پہ استعمال کیا, ویسے ٹرمپ سے بھی ہے لیکن ادروائز یہ محاورتاً ٹرمپ کارڈ کے طور پہ استعمال کیا, یعنی کہ ترپ کے پتہ وہ تھا کہ امریکہ ہمیں گارنٹی دے, پاکستان کی گارنٹی امریکہ دے. اب دیکھیں یہ وہ طالبان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو امریکہ کو نکالا, ہم نے تو اس کو بھگا دیا, ہم نے تو کافروں کو یہاں سے شکست دے دی. اب وہ خود امریکہ کی گارنٹی مانگ رہے ہیں. دراصل ان کی خواہش ہے کہ امریکہ یہاں آ جائے, لیکن میں آپ کو بتا دوں اگر امریکہ یہاں آ گیا تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا, ان کے ہاتھ سے پھر سب کچھ جاتا رہے گا. ویسے بھی یہ, اب میں آپ کو آخر پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے بتاؤں کہ یہ چیپٹر اب کلوز ہے. پاکستان کو پہلے دن سے اندازہ تھا, اب ظاہر ہے کہ نتائج نکالے جاتے ہیں, نتائج تک پہنچا جاتا ہے. اندازوں پہ آپ چل کے اپنی چیزوں کو لوگوں کے سامنے کھل کے نہیں لا سکتے. تو پاکستان نے ان کو ایکسپوز کر دیا, انہیں ننگا کر دیا ہے, اور وہ ننگا کر کے اب پاکستان یہ بالکل پوری دنیا کو بتا پائے گا کہ یہ دہشت گرد ہیں, دہشت گردوں کے سرپرست ہیں. اور سوائے یہ کہ یہ دہشت گردی کر کے یہ پیسہ بناتے ہیں, ادھر سے پیسہ بٹورتے ہیں, ادھر سے پیسہ بٹورتے ہیں, اور منشیات کا کاروبار کرتے ہیں, اور ڈرگز کا کاروبار, اور پھر ساتھ یہ پوری دنیا میں دہشت پھیلاتے ہیں اور اس سے پیسہ بناتے ہیں. یہ ٹیررزم ایک بہت بڑا بزنس ہے. تو یہ وہ والا بزنس کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ان کو ختم کرنا, پوری دنیا کا مل کے ان کو ختم کرنا ایک فریضہ ہے پوری دنیا کا. تو اس فریضے میں جب پاکستان ان کو لیڈ کر کے ان کو ختم کرے گا, اور کرے گا, اب اس کا ایک ہی انجام ہے, یہ طے ہو گیا. پاکستان نے ان کو بڑے طریقے سے گھیرا. ایک تو استنبول لے گیا, اور ساتھ ہی ایک وزیر جو ہے ان کا وزیر داخلہ وہ ایران میں بیٹھا ہوا ہے. ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی وہاں پہنچے ہیں, اور انہوں نے ادھر بھی اس کو انگیج کر لیا, اور ایران نے وہاں پہ آفر کر دیا ہے کہ ہم اس میں ثالث بننے کو تیار ہیں. تو یہ طالبان اب کسی طرف سے بچ کے نہیں جائیں گے. یہ جو مذاکرات ہیں نا, مذاکرات ہمیشہ دیکھیں ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ, فائٹ فائٹ ٹاک ٹاک. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ٹاک کرتے رہیں, باتیں کرتے رہیں, جو ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی مذاکرات کریں, نہیں جی بات کریں, کر رہے ہیں نا بات. تو اب نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فائٹ فائٹ. اور یہی اس کا حل ہے. اب اگر یہ سارے یہ جس طریقے سے ہم نے ان کو گھیرا ہے, اس میں سے کچھ نہیں نکلا جس کے کبھی امکان ہے, ویسے تو میری امید ہے نکل آئے, سب
امن پسند لوگوں کی ہے کہ یہ اس پہ راضی ہو جائیں، لیکن یہ راضی ہونے والے ہیں نہیں. ان کی جینز نہیں، یہ کا جو ہے ان کا جینیٹیکل ایشو ہے، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. تو پھر ان کو وہیں پہ مارا جائے گا جہاں سے یہ نکلے تھے، اور ان سب کو ٹی ٹی پی سمیت وہاں دفن کر دیا جائے گا. اور میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ طالبان کی کہانی ختم. یہ اب کوئی مہینہ 2 مہینے جس طریقے سے کوئی ٹائم لینا چاہتے ہیں لیتے رہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور ایک خبر میں جاتے جاتے دے دوں کہ انڈیا نے تاجکستان میں ایک ایئر بیس لے رکھی تھی بہت پہلے سے، اور وہ تو اس وقت ویسے امریکہ بہادر کی جو عشیرباد ہے اس سے لی تھی. آئینی ایئر بیس اسے کہتے ہیں. تاجکستان نے اسے کہا ہے نکل یہاں سے، اور وہ اب سب کچھ لپیٹ کے نکل گیا ہے. اور وہ جو ایئر بیس ہے وہ بھی اس کے ہاتھ سے جاتے رہی ہے، جس کی بنا پہ وہ اپنے آپ کو اس علاقے کا چودھری یا ایک ریجنل فورس پاور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بھی اس کے ہاتھ سے گئی. اور یہ افغانستان جو ہے یہ اب مہینوں کی دنوں کی بات ہے، یہ بھی اس کے ہاتھ سے جائے گا، اور پھر اس کو پاکستان پورا سبق سکھائے گا. یہ تھی اب کی اپڈیٹ.